الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه الامام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دیر و در بستان سرا ہم توتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. معزز دوستو، آج 8 نومبر 2020 بروز اتوار ہے. میں آپ کی خدمت میں جامع مسجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علاقہ بہل ضلع بکھر میں گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں. معزز دوستو، ہم جس پاک پیغمبر کے امتی ہیں اس کا نام نامی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پاک پیغمبر صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، کائنات میں ہر اس شخص کے نبی ہیں جو کسی نبی کا امتی ہو. آپ سوچیں گے کیا مطلب؟ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر کو رب نے نبی صرف نہیں بلکہ نبی الانبیاء بنایا ہے، رسول صرف نہیں رسول الرسل بنایا ہے. نبی کون ہے؟ نبی الانبیاء کون ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو بات کھلتی چلی جائے گی. نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھیں. اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا ہے صرف جس کا کلمہ امت نہیں پڑھتی بلکہ امت کے انبیاء بھی پڑھتے ہیں. آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا امت کے انبیاء کیسے پڑھتے ہیں؟ ذرا توجہ رکھنا، میں اس پر دلیل دیتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کو کوٹ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ فرما رہے ہیں ایک وقت وہ تھا ابھی دنیا میں آنے سے پہلے میں نے انبیاء کرام کو جمع کر کے ان سے ایک بات کا عہد لیا، وعدہ میثاق پیمان اور پرومس لیا ایک بات کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ بات کیا تھی؟ رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں نے تمہیں نبوت دے دی، رسالت دے دی، پیغمبری دے دی، تمہیں اپنا نمائندہ بنا دیا. اب ایک بات یاد رکھو، جب تم زمین پہ جاؤ گے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ گے، کلمے کی طرف بلاؤ گے، شریعت کی طرف بلاؤ گے، مذہب کی طرف بلاؤ گے، ایمان کی طرف بلاؤ گے. یہ بات یاد رکھنا، اگر تمہارے دور نبوت میں تمہارا کلمہ چل رہا ہو، تمہارا مذہب چل رہا ہو، تمہاری دعوت چل رہی ہو، تمہاری رسالت چل رہی ہو، تمہاری پیغمبری کا وقت جاری ہو، اسی دوران حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، اپنی شریعت کو چھوڑ کے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی مدد بھی کرنی ہے. اس سے سمجھ آیا ہمارے پاک پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، جن کا کلمہ پڑھنے، جن پر ایمان لانے، جن کو تسلیم کرنے، جن کے اسلام کو ماننے، جن کو پیغمبر تسلیم کرنے کی ذمہ داری، ڈیوٹی، پابندی صرف امت کی نہیں، امت کے انبیاء کی بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا
اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کا کلمہ صرف ہم نہیں تمام کائنات پڑھتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ کا لقب دیا ہے۔ آپ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتیں اٹھائیں، 86 مکی 28 مدنی اٹھا لیں، 540 رکوع 120 پاؤ اٹھا لیں، 6666 کم و بیش آیات اٹھا لیں، کسی آیت میں، کسی پارے میں، کسی عبارت میں، کسی رکوع میں، کسی صورت میں آپ کوئی بات نہیں ملے گی اللہ کسی نبی کو رسول اللہ فرمائیں۔ اللہ نے کسی نبی کو رسول اللہ بنایا تو ہے، قرآن کریم میں لفظ میں فرمایا نہیں ہے، جسے فرمایا ہے وہ میرے پاک پیغمبر ہیں جن کے نام کے ساتھ رسول اللہ۔ حضرت آدم کا ذکر آیا تو فرمایا میں نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، حضرت نوح کا ذکر آیا انہیں وقت کا نبی بنایا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، یوسف و ابراہیم، حضرت دانیال و زکریا، حضرت یعقوب و عیسیٰ علیہم السلام، تمام انبیاء کا ذکر آیا تو نبی بنا کر کہا میں نے انہیں فلاں قوم، فلاں قبیلے، فلاں علاقے، فلاں بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے انہیں رسول اللہ بنایا ہے۔ پیغمبروں نے اپنے لیے رسول اللہ کہا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا قول قرآن کریم میں ثابت ہے انی رسول اللہ الیکم، لیکن یا بنی اسرائیل کہہ کر فرمایا، اللہ کی بات نہیں، اللہ نے ان کی بات کو کوٹ فرمایا ہے۔ لیکن یہ رشتہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ معجزہ، یہ حیثیت، یہ مرتبہ میرے پاک پیغمبر اور آپ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کو اللہ پاک نے رسول اللہ فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ اللہ نے حضور پاک کو رسول فرمایا، ایک اور جگہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ایک اور جگہ فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ایک مزید جگہ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ان چار جگہوں میں اللہ نے اللہ کے رسول کو، اپنے پیغمبر کو رسول اللہ فرمایا ہے، کسی اور نبی کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت نانوتوی نظریہ دیتے ہیں کہ وجہ یہ ہے میرے پاک پیغمبر کی نبوت اصل ہے، باقیوں کی نبوت فرع ہے۔ ایک اصل ہوتی ہے، ایک فرع ہوتی ہے۔ اصل کا معنی ہیڈ کوارٹر، فرع کا معنی برانچ، اصل کا معنی مرکز، فرع کا معنی شاخ، اصل کا معنی منبع، فرع کا معنی اس کی شاخ۔ جو چیز جہاں سے نکلتی ہے اسے منبع کہتے ہیں، جہاں سے پھوٹتی ہے اسے چشمہ کہتے ہیں، جہاں سے نکلتی ہے اسے مرکز کہتے ہیں، جہاں پر پہنچتی ہے اسے شاخ کہتے ہیں، اسے برانچ کہتے ہیں، اس کے تابع کہتے ہیں۔ اصل کو منبع اور باقی کو فرع کہتے ہیں۔ کہا میرے پاک پیغمبر کو رب نے رسول اللہ اپنے قول میں، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنی بات میں، قرآن کی آیت میں فرمایا ہے۔ پتہ چلا حضور پاک کی نبوت اصل ہے، باقی انبیاء کی نبوت فرع ہے، حضور کی نبوت مرکز ہے، باقی انبیاء کی نبوت شاخ ہے، حضور کی نبوت منبع ہے، باقیوں کو ان کی وجہ سے نبوت ملی ہے۔ حضور پاک کی نبوت اصل ہے، یہاں سے منبع، یہاں سے چشمہ، یہاں سے مرکز، پھوٹ کے باقیوں کو ملا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک دلیل تو میں دے چکا ہوں، توجہ رکھنا۔ ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرنه، اگر حضور پاک آ جائیں اپنی اپنی دور نبوت میں، انبیاء نبوت چھوڑ دیں گے، رسالت چھوڑ دیں گے، دعوت چھوڑ دیں گے، کلمہ چھوڑ دیں گے، ترغیب الی الدین چھوڑ دیں گے، جو دین اپنائیں گے، جو رسالت اپنائیں گے، جو پیغمبری اپنائیں گے، جس مذہب کو تسلیم کریں گے، جس کلمے کی دعوت دیں گے، جس دین کو آگے پھیلائیں گے، وہ دین محمدی، وہ رسالت محمدی، وہ پیغمبر محمدی ہوگا، وہ کلمہ محمدی ہوگا۔ حضور پاک علیہ السلام کے کلمے کو تمام انبیاء نے لے کر چلنا ہے اگر حضور ان کے دور میں ہو۔ اس سے پتہ چلا حضور پاک کی نبوت اصل ہے، باقیوں کی نبوت فرع ہے۔ ایک دلیل اور بھی دیتا جاؤں، امام ابو حاتم نیشابوری
المتوفा 405 हिजरी, आज से 1036-37 साल पहले के आदमी हैं. उनकी किताब है अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसकी तीसरी जिल्द में हजरत अब्बास और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से एक हदीस पाक को लाए हैं. वो बताते हैं हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हमारे वालिद मुकर्रम, वालिद मोहतरम, वालिद मुअज्जम हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब भूल हुई, रब ने दुनिया में भेज दिया. हजरत आदम ने अपने भूल की माफी मांगी. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन. कुरान करीम कहता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी भूल की माफी मांगते थे. पहले पारे में अल्लाह फरमाते हैं फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की चंद कलिमात अल्लाह पाक की खिदमत में अर्ज किए थे. वो कलिमात क्या थे? कुछ कलमों का जिक्र कुरान करता है, कुछ कलमों का जिक्र रसूलुल्लाह का फरमान करता है. हजरत उमर बताते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें हमारे पाक पैगंबर ने फरमाया, हजरत आदम रोजाना दुआ करते, आसमान से जवाब ना आता, रोजाना इल्तिजा करते, अल्लाह की तरफ से जवाब ना आता. एक दिन हजरत आदम ने दुआ मांगते हुए अल्फाज में कुछ तब्दीली की, सीगों में कुछ तबद्दुल किया, अल्फाज दुआ को बदला, कुछ और दुआ के लफ्ज लाए. वो दुआ के अल्फाज बड़े खास थे जी. वो क्या थे? हजरत आदम ने हाथ उठाए, अल्लाह से मांगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फिर अली. मौला मैं आज वास्ता दे रहा, मौला मैं आज वसीला दे रहा, अल्लाह मैं आज मुहाबा पेश कर रहा, चेहरा पेश कर रहा. किसका? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का. उसके वसीले से आप मेरी गुनाह, मेरी भूल की मग़फ़िरत फरमा दें. फौरन जवाब आया, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़लुक़हु. आदम हुज़ूर पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हो? अभी तो मैंने उसे दुनिया में नहीं भेजा. हजरत आदम सोचने लगे, अब तक दुआ मांगी, जवाब ना आया, अब दुआ मांगी, जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं बात का सिलसिला भी लंबा करूं. हजरत आदम अर्ज करने लगे, लम्मा खलक़तनी बियदिक, मेरे मौला जब आपने मुझे अर्श के सामने पैदा किया था, व नफ़ख़्त फ़ीय मिन रूही, रूह को मेरे अंदर दाखिल किया था, फ़रफ़अतु रासी, जब मैंने सर उठाया, तो मैंने देख लिया, अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, आपके अर्श के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ था. वो जुमला ये था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फज़नन्तु अन्नहु अहब्बुल खल्क़ि इलैक. मैं ये बात समझ गया, यकीन कर बैठा, ईमान ले आया, तहक़्क़ुन कामिल को उसूल हो लिया. जिसका नाम आपके नाम के साथ दर्ज है, जिसका नाम आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, जिसका नाम आपके नाम के साथ मौजूद है, ये कोई अदना नहीं, आला शख्सियत है, आम नहीं, अहम शख्सियत है. मेरे मौला सालतुका बिहक्किही, मैं तुम्हें वास्ता देता हूं उसी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेरी भूल की मग़फ़िरत फरमा दे. हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के जवाब में रब्बुल इज़्ज़त का जवाब आया और भूल की माफ़ी मिली. यहां रुक कर एक जुमला कहता हूं, फिर मैं इस हदीस को पूरा करूंगा. आप सोचेंगे भूल चूक तो माफ़ है, फिर भूल की माफ़ी क्यों है? कोई गुनाह होता, खता होती, गलती होती, तब उसकी माफ़ी होती. यहां भूल तो माफ़ है, फिर भूल की माफ़ी क्या है? बहल ज़िला बक्खर के गैरतमंद दोस्तों, ये बात याद रखना, एक भूल उम्मती की है, एक भूल वक़्त के नबी की है. भूल भूल में फ़र्क है. जब उम्मती भूले उसकी भूल माफ़ है, जब वक़्त का नबी भूले उसे अल्लाह से माफ़ कराना पड़ता है. आप कहेंगे भूल दोनों की है, फ़र्क क्यों है? मैं भी इसकी मिसाल पेश करता हूँ. हकीमुल उम्मत, मुजद्दिदुल मिल्लत, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए. हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब वास्ता उलमा से हो फिर दलील दो, वास्ता अवाम से हो तो फिर मिसाल दो. मेरा मुंह इधर नहीं आपकी तरफ है, इसलिए मैं दलील के साथ मिसाल देता हूँ ताकि आप बात को समझें. एग्जाम्पल के तनाजुर में, मिसाल के मामले में देखकर आप कुछ समझ जाएं. याद रखना, अगर आप कहते हो भूल माफ़ है तो मैं सवाल करूँगा, हर भूल माफ़ है? आपने कहा नहीं तो दलील मेरी साबित हुई, आपने कहा हाँ
تو سوال میرا ہو جائے گا. اگر بھول معاف ہے تو دلیل دو. آپ نے کہنا ہے روزے دار بھول کے پانی پی لے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزے دار بھول کے گھر والوں کے پاس چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا, روزے دار گھر میں کچھ ایسا کام کھانے کا کر لے جو روزے میں نہیں کرتے لیکن بھول میں حالت نسیان میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. مفتی عبد الواحد قریشی ہماری دلیل ہے, بھول تو معاف ہے. میرا سوال پھر بھی ٹھہرا ہوگا کہ اگر بھول معاف ہے تو میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں. ایک بندے نے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کیا ہے, ہاتھ باندھ لیے ہیں, اس کے بعد اس بندے نے تلاوت کی ہے سبحانک اللہم کے بعد سورۃ فاتحہ کی. جب یہ تلاوت کر رہا تھا ایک بندہ ساتھ سے گزرا, اس نے کہا السلام علیکم کیا حال ہے. یہ بندہ بھول گیا, اسے یاد نہیں تھا, اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ, بھائی سنائیں کیا حال ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے, خیر سے آنا ہوا, آپ کا حال چال علاقہ موسم قوم قبیلہ محلہ کیسا ہے. اس کے بعد یاد آیا اوہو میں نماز میں تھا, پھر اس نے تلاوت شروع کی. میرا سوال ہے بہل کے دوستو, نماز ٹوٹی یا بچی؟ بولتے نہیں ہیں, سورے چپ کر کے بیٹھے ہیں, 4 بندے بولتے ہیں. میں آپ سے اونچی سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا, نہ میری عادت ہے نہ میری ڈیمانڈ ہے نہ میری ریکوائرمنٹ ہے, میں نے کبھی نہیں کہلوایا. جس کی مرضی کہے جس کی مرضی نہ کہے, میں تو سبحان اللہ کو ذکر سمجھتا ہوں. میں آمین بھی آہستہ کا قائل ہوں نماز میں, تو سبحان اللہ بھی آہستہ کا قائل ہوں. میرا مزاج نہیں اونچا کہو بھی 1 نہ 10 دفعہ نہیں کہو, لیکن میں سوال کا جواب لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میں بندوں میں بات کر رہا ہوں, گھوبیوں میں بات نہیں کر رہا. گھوبی سمجھتے ہیں نا, ایک بندے کو تقریر کا بڑا شوق تھا, لوگوں سے ڈرتا تھا. کسی نے کہا جی اپنے سامنے گھوبیاں رکھ لے, گھوبی کے پھول ہوں گے تو تقریر کرے گا, ایک دن سیکھ جائے گا, مجمع میں کر لینا. اس نے گھوبیاں سامنے رکھی, تقریر شروع کی, سیکھ گیا, مجمع میں کھڑا ہوا, کہا لوگوں, اور لوگوں نے سر ہلایا نا تو اسے تقریر بھول گئی, آئی گئی بالکل الچٹو من الڈگر, ختم ہو گیا, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اتر آیا سٹیج سے, لوگوں نے کہا جی تو نے تو پریکٹس کی تھی, ریہرسل کی تھی, اور تو سیکھ گیا تھا. اب انہوں نے کہا جی گھوبی یہ بندے بندے ہیں, گھوبی تو کوپر رہی ہلے دی, لوگ تو سر ہلے دیں, تو گھوبیاں نہیں بولتی, بندے بولتے ہیں. اس لیے مجھے بتائیں نماز ٹوٹی یا بچی؟ پھر بھی تھوڑے لوگ بولتے ہیں, سارے ذرا جواب. اگر کوئی کہتا ہے نا بچی, ذرا وہ بھی دلیل لائے, پھر میں بھی دلیل لاتا ہوں. جب آپ کا نظریہ ہے ٹوٹی تو پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کے صبح کا پہلا جلسہ ہے, میرے صبح کا چوتھا جلسہ ہے. میں صبح 9 بجے 10 بجے ہری پور میں بیان کر رہا تھا, 1 بجے میں جاتلی گیا ہوں راول پنڈی, 2:15 2:30 بجے میں نے چکوال بیان کیا ہے, اور 8:30 بجے آپ کے سامنے بہل میں موجود ہوں. تھکا وہ تو مجھے ہونا چاہیے. میرے چہرے پہ آپ کو حشاشت بشاشت نظر آ رہی ہے, آپ کو میرے چہرے میں دور دور تک بھی تھکاوٹ نہیں ملے گی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا کرم, فضل, شکر, احسان, امتنان ہے. لیکن آپ تو بولے ماشاءاللہ سارے آدم, جواب کوئی نہیں لینا. نماز ٹوٹی یا بچی؟ سب بتائیں ٹوٹی یا بچی؟ آپ نے کہا بولنے سے نماز ٹوٹ گئی. میں پوچھتا ہوں بھول تو معاف تھی, نماز کیوں ٹوٹی؟ بھولنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تھا, تو بولنے سے نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ تو آڈا کم نہیں تھا جواب دینا. یہ یاد رکھنا, آپ جو بھی بات کریں گے آپ پھنس جائیں گے. میں ایسے نہیں کہتا کہ علماء دیوبند کو رب العزت نے وہ علمی ملکہ دیا ہے, خدا کی قسم اہل باطل اعتراض کرے یہ 1 کے 4 جواب دیتے ہیں. علماء دیوبند کو دلیل کی دنیا میں کوئی کہے نا کہ میں نے پھنسا لیا ہے, شاید اس نے خواب دیکھا ہے. کوئی کہے نا میں نے دیوبندی کو دلیل میں پکڑ لیا ہے, وہ دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. میرے خیال میں اس بندے نے خواب دیکھا ہے, اور بہت گہری نیند کا خواب دیکھا ہے. اس دھرتی پر, اس کرۂ ارض پر, اس تحت عدیم السما میں کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے. یہ بہت کم ہے. دلیل کی دنیا میں گفتگو کرنا یہ علماء حق, علماء دیوبند کا کام ہے. ہم اصلی دین کو پیش کرتے ہیں. آپ کبھی ہمارے مذہب, مسلک, ایمان, نظریہ میں نہیں دیکھیں گے ہم نے کسی جگہ مسئلہ بڑھا دیا یا کسی جگہ گھٹا دیا. ہم نہ دین بڑھانے والے ہیں نہ دین گھٹانے والے ہیں, اصلی شکل میں دین امت کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. سنیں وجہ کیا ہے, کیوں ٹوٹا نماز کا معاملہ, کیوں نماز ٹوٹی؟
اور روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ نس کی دلیلیں اپنی جگہ میں مثال دے رہا ہوں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک، نصف صدی تک محتمم رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر عقل کی کسوٹی پہ تولو تو مسئلہ نکھرتے ہوئے نظر آئے گا۔ کہ جی وجہ کا وہ کسوٹی یہ ہے، اگر نمازی کا معاملہ دیکھیں اور روزے دار کا معاملہ دیکھیں، دونوں کو باہم مشترک سامنے رکھ کے وجہ تمثل دیکھیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، نمازی کے ذمہ ذمہ داری ایک ہے، روزے دار کی ذمہ داریاں کئی ہیں۔ روزے دار کی ذمہ داری ہے پانی بھی نہیں پینا، کھانا بھی نہیں کھانا، بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، نمازوں کے لیے وضو بھی کرنا ہے، غسل اگر گرمی میں ہو تو غسل بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، آپ نے گھر بار کے کام بھی کرنے ہیں، بازار بھی جانا ہے، تجارت بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، تمدن و ثقافت میں حصہ بھی لینا ہے، چل پھرنے کے بعد شام کو افطاری کرنی ہے۔ اس کے ذمے کئی کام ہیں، لیکن نمازی کے ذمے کئی کام نہیں، نمازی کے ذمے ایک کام ہے۔ اب تو نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تکبیر کا معنی اللہ کا نام بلند کرو، تحریمہ کا معنی غیر سے بولنا حرام ہے، اللہ سے بولے گا یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ غیر اللہ سے بول چال، غیر اللہ سے گفتگو، غیر اللہ سے تعلق نماز کے دوران حرام ہے، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب اللہ کے ساتھ بول۔ اب ذمہ داریاں دیکھیں، نمازی کے ذمے ایک ذمہ داری ہے، روزے دار کے ذمے کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر کوئی بچہ کوئی استاد بھیجے جاؤ بیٹا فلاں کام بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو، 10 کام بتائے، بچہ واپس آئے کہے استاد محترم کام کر لیے، جب استاد چیک اینڈ بیلنس کرے تو 10 کاموں میں 9 کام تو کیے تھے، ایک کام چھوڑ دیا، تو استاد کہے گا بیٹا تم معصوم ہے، خیر ایک کام چھوڑ دیا 9 تو کیے ہیں، چل معاف ہے، آئندہ احتیاط کرنا، کیوں ذمہ داریاں کئی تھی، ان میں سے 1-2 بھولا ہے تو خیر ہے۔ لیکن اگر استاد کسی شاگرد کو بھیجے بیٹا جاؤ اور یہ 1 on 1 پوائنٹ ایجنڈا ایک ہی کام کر کے آؤ، اور وہ شاگرد نکما جائے اور وہ ایک ہی کام پر وہ سب کچھ ستیہ ناش کر کے آئے، وہ بھی بھول آئے، اب غصہ استاد کا نیچرلی ہے، اب فطرتی ہے، وہ کہے گا تجھے ایک کام بتایا تھا اور نکما نالائق نکلا، تو نے ایک کام بھی نہیں کیا، آج کے بعد تو میرے معاملے میں میرا قابل اعتبار نہیں رہا۔ اب معاملہ کچھ اور ہے۔ قاری طیب قاسمی دارالعلوم دیوبند کا شہزادہ، دارالعلوم دیوبند کا محتمم، دارالعلوم دیوبند کا مایہ ناز مدرس حضرت نانوتوی کے پوتے لکھتے ہیں کہ جی وجہ یہ ہے نمازی کے ذمے کئی کام نہیں، ایک کام تھے، صرف اللہ سے بولنا۔ روزے دار کے ذمے کئی کام تھے، اب کئی کاموں میں روزے دار نے سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا بھی ہے اور نماز روزہ بھی کرنا ہے، اس میں اگر بھول کے پانی پی لیا، ذمہ داریاں کئی تھی، ایک چھوڑ دیا، لہذا روزہ ہو گیا، رب نے پابندی ہٹا لی، ریلیف پیکج دے دیا۔ لیکن نمازی کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے ذمے ایک ہی کام تھا، وہ بھول بیٹھا تو نماز ٹوٹ گئی۔ بلا تشبیہ و مثال، انبیاء کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ اب جو انبیاء کا معاملہ ہے اور جو امتی کا معاملہ ہے، اس میں بھول دیکھنی ہو، امتی کی بھول ایسے جیسے روزے دار کی بھول، اور نبی کی بھول ایسے جیسے نمازی کی بھول۔ امتی بھول جائے رب پوچھتا نہیں ہے، نبی سے بھول ہو جائے وہ اپنی معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اب ذہن میں آیا حضرت آدم علیہ السلام نے معافی کی درخواست کیوں کی تھی؟ یہ میں نے اس بات سمجھانے کے لیے، مدلل مبرہن اور پروف کرنے کے لیے آپ کے سامنے بات کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے دیوبند والے نبی کو گناہگار کہتے ہیں تبھی معافی کی بات کر رہے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں انہوں نے معافی مانگی، لوگ کہتے ہیں نبی کوئی گناہگار ہے۔ بابا نبی کے قریب تو گناہ جاتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، قرآن کہتے ہیں نبی کے قریب تو غلطی جاتی نہیں ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبی کے گناہ ہے نہیں جسے اگلے پچھلے سمجھتے ہو سب معاف ہے۔ تو نبی کے ہاں تو معصومیت ہے۔ معصوم کا معنی رب نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ کیوں؟ نبی گناہوں سے پاکیزہ ہے، وہ اللہ کا شاگرد ہے۔ اب سنیں جو میں دلیل حضرت آدم علیہ السلام کی دے رہا تھا۔ اے اللہ، میں اس کے وسیلے کو پیش کر رہا جس کا نام میں نے آپ کے نام کے ساتھ
अर्श पे लिखा देखा, रब्बुल इज्जत ने फरमाया या आदम आपने जरूर दुआ की दरखास्त में हुजूर पाक का वसीला दिया है, ये बात याद रखना। गफर तुलक, मैंने तेरी भूल को माफ कर दिया बिवसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन याद रखना लौला मुहम्मदुन लमा खलकतुक, अगर हुजूर पाक दुनिया में ना आते मैं तुम्हें वजूद न देता। इससे एक बात समझ आती है कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने वजूद दिया, उनकी वजह से सबको वजूद मिला, उनको पैदा किया, उनकी वजह से सब बात में पैदा हुए हैं, तो उनकी पैदाइश का सबब भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रजा और हुजूर पाक की वजह है। ये याद रखना। जब हजरत आदम ही पैदा ना होते, हुजूर पाक न होते, तो जब हजरत आदम नहीं थे तो अम्मा हव्वा कहाँ होती, जब अम्मा हव्वा और हजरत आदम नहीं थे तो औलाद कहाँ होती, जब औलाद ना होती तो दुनिया कहाँ होती। ये दुनिया बनी है, ये अंबिया, औलिया, अत्किया, असफिया, फुकाहा, ये जितनी तरतीबें बनी हैं ये सारी अंबिया के सदके और अंबिया हुजूर पाक के सदके। इसीलिए हजरत नानोतवी फरमाते हैं हुजूर पाक नबुव्वत में असल हैं, बाकी अंबिया नबुव्वत में फरा हैं। यहाँ से फैज फूटता है, बाकियों को मिलता है। यहाँ से दर्जे निकलते हैं, बाकियों तक पहुँचते हैं। यहाँ से मर्तबे फूटते हैं, बाकी अंबिया को जाते हैं। जो मामला इनका है वैसा किसी का नहीं है। मसलन इसका इजहार कहाँ हुआ कि तमाम अंबिया ईमान भी लाए, तावन भी किया और हुजूर पाक का साथ भी दिया। कहाँ हुआ? इस कायनात में 2 मरतबा हुआ है, 2 मरतबा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अहनाफ, फकीह अहनाफ, मुहद्दिस अहनाफ, ये आप उठाइए आपको नजर आएगा। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिशकात शरीफ की शरह मिरकात उठाइए, मिरकात का बाबुल मेअराज उठाइए। बाबुल मेअराज के तहत मुल्ला अली कारी लिखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को 2 बार नमाज पढ़ाई है, एक मेअराज पे जाते हुए, एक मेअराज से वापसी पे। जो अंबियाए कराम को मेअराज से जाते हुए नमाज पढ़ाई है तो उस वक्त वो नमाज इस्तकबाली थी, जो वापसी पे नमाज पढ़ाई है वो नमाज अलविदाई थी। व नज़लू मअहू मुतक़द्दिमीन व मुतअख़्खिरीन व सल्ल बिहिम सलात मुवद्दिइन फ़अख़्ख़र। दूसरी बार अंबिया उतरे हुज़ूर पाक के साथ, फिर दूसरी नमाज पढ़ाई गई। कुछ पहले उतरे, कुछ बाद में उतरे, इन्हें नमाज पढ़ाई, फिर अलविदाई ताल्लुक़ में एक दूसरे से अलग हुए। तो 2 बार अंबिया कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाई है। इन दोनों बार रसूलुल्लाह अंबिया के इमाम है। और मुझे ज़रा अपने जहन को हाजिर रख के बताना, तवज्जो रखना वरना बात स्लिप हो जाएगी। नबियों में हुजूर इमामुल अंबिया हैं। और इमाम कौन होता है? जब सफ में ठहरे तो इमाम के आगे तो आगे, बराबर भी बोलते नहीं है, इमाम में आगे तो आगे, बराबर भी कोई नहीं होता। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुतबा इन सब से ऐसे है, इनके आगे तो आगे, हुजूर के बराबर भी कोई नहीं। अंबिया कराम के इमाम हैं। और इमाम इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के कायद हैं। तवज्जो रखना। मुझे कहते हैं आप हुकूक पे बात करें, अभी मुझे कहा है सीरत पे बात करें, तो आप मुझे कहते हैं मैं शुरू से हुकूक पे बात करता, मैं एंड पर बात करूंगा। तवज्जो रखना, मुझे ये मजमून अब मैंने छेड़ा है तो मुकम्मल करने दें। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया कराम के इमाम हैं। इमाम वो होता है जिसके आगे भी कोई नहीं, बराबर भी कोई नहीं। सवाल उठेगा जब हम ये जुमला कहते हैं। एक बंदा पूछने लगा, एक सवाल का जवाब दीजिए। जी बड़े शौक से पूछिए। कहते सवाल ये है, हमें तो लगता है हुजूर पाक के पीछे ठहरने वाले अंबिया में कुछ नबी हुजूर पाक से अफजल हैं। मैंने कहा जी दलील पेश कीजिए, हमें भी पता चले आपके पास कौन सा प्रूफ है। कहा एक प्रूफ। मैंने कहा जी पेश कीजिए। कहा मेराज की रात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले थे, कहां थे? मैंने कहा सैयदा फाख्ता बिन्त अबी तालिब, हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत अली की बहन के घर थे। कहा वहां से कहां गए? मैंने कहा हतीम आए, बैतुल्लाह के सहन में आए। कहा वहां क्या हुआ? मैंने कहा शक के सदर हुआ।
کہا شک صدر کا مطلب؟ میں نے کہا دل اقدس کو سینے مبارک سے نکال کے آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر دل اقدس کو سینے مبارک میں رکھ کے آگے سفر شروع کرایا گیا۔ کہتے جی ٹھہر جائیں۔ میں نے کہا جی رک گیا۔ کہتے میرا سوال یہ ہے آب زمزم سے حضور پاک کا دل دھویا گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں دل کا بڑا رتبہ یا پاؤں کی ایڑی کا بڑا رتبہ؟ میں نے کہا دل کا بڑا رتبہ۔ کہتے ہیں اگر دل کا رتبہ بڑا ہے تو بڑے نبی کا دل ہے، لیکن جس پانی سے دل رہا وہ آب زمزم ہے، اور زمزم کا پانی وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے پیدا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہو حضور پاک کا رتبہ سب سے بڑا ہے، نہ حضور کے برابر کوئی ہے نہ حضور کے آگے کوئی ہے۔ اگر بات یہ مسلم ہے، بات یہ متعین ہے، بات یہ فائنل ہے، تو میرا سوال یہ ہے حضور پاک کے دل کے حضور پاک کے پاؤں کے پانی سے اسماعیل علیہ السلام کے دل کو دھویا جاتا تو بات بنتی، لیکن اب بات یوں نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پانی سے حضور کا دل دھویا گیا، پتہ چلا رتبہ حضرت اسماعیل کا بڑا ہے۔ سوال ہے نا، اب اس سوال کا جواب چاہیے، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا جی جب سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو بات کو پورا دیکھا جاتا ہے، معاملے کو تمام کا تمام وزٹ کیا جاتا ہے، پوری بات کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے، ادھوری بات کو نہیں۔ کوئی کہے گا بھئی حبشی کالا ہے، ایک بندہ کہے گا اس کے دانت سفید ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا نا۔ بھئی کالے ہونے میں اس کا کیا معاملہ، کہاں تک اس کا تاریکی اور کالا پن بیان کیا جا رہا ہے، وضاحت تو بات پوری کرے۔ میں نے کہا آپ نے بھی تصویر کا آدھا رخ دیکھا ہے، پورا نہیں دیکھا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جی میں پوری بات کرتا ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دیں۔ جی پوچھئے۔ میں نے کہا ایک والد ہے اور ایک بیٹا ہے، والد صاحب دیندار ہیں لیکن بیٹا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، مجود بھی ہے، مفتی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں سوال پوچھوں؟ جی پوچھے۔ میں نے کہا جب نماز پڑھانے کی باری آئی، دونوں مسجد میں آئے، نماز کون پڑھائے گا؟ بولیے۔ کہتے ہیں بیٹا۔ میں نے کہا کیوں؟ درجہ تو ابو کا بڑا تھا، والد ہے۔ والد کون ہوتا ہے؟ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ حدیث پاک میں اللہ کی رضا چیک کرنی ہو، ابو کا چہرہ دیکھو، تیرا ابو تجھ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی، تیرا رب تجھ سے، تیرا باپ تجھ سے ناراض، تیرا رب تجھ سے ناراض۔ والد والد ہے یار، تو اب والد نماز کیوں نہیں پڑھائے گا؟ کہتے ہیں درجہ علمیت کا دیکھیں گے، اب بیٹا پڑھائے گا۔ میں نے کہا فائنل۔ نماز پڑھا لی، دونوں گھر گئے۔ جب گھر میں پہنچے، پاؤں دبانے کی باری آئی، اب پاؤں کون دبائے گا؟ بیٹا یا ابو؟ سوچ کے بتانا، بیٹا یا ابو؟ بیٹا۔ کیوں؟ یہ تو افضل تھا، یہ تو امام تھا، اس کا تو درجہ تھا، علمیت بھی آگے تھی، حفظ بھی آگے تھا، تجوید بھی آگے تھی، افتاء بھی آگے تھا، یہ کیوں پاؤں دبا رہا؟ کہیں گے اب درجہ ابوت کا دیکھیں گے، والد ہونے کی حیثیت دیکھیں گے، اسی لیے پاؤں بیٹا دبائے گا۔ میں نے کہا تصویر کے دونوں رخ دیکھے تو مسئلہ سمجھ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن کریم پہلا پارہ 14واں رکوع سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ والد اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، مانگو کیا چاہیے؟ انہوں نے مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میرے مولا ہم نے امتحانوں میں تو کامیابی حاصل کر لی۔ کیوں؟ امتحانوں میں کامیابیوں پر انعام ملتا ہے نا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے۔ تو اب انعام چاہیے، مانگے کیا مانگنا ہے؟ اللہ ہم انعام بھی وہ مانگتے ہیں جو تیری کائنات میں بھی اکیلا ہے، جو پاک پیغمبر آنا ہے نا وہ میرے اسماعیل کی نسل سے کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق، ایک حضرت اسماعیل علیہم السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 بنی اسرائیلی انبیاء آئے ہیں۔ حضور پاک کی نسل سے صرف حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل سے صرف حضور پاک آئے ہیں۔ مانگی گئی دعا قبول ہو گئی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سن، اگر درجہ نبوت دیکھیں یا درجہ ابوت دیکھیں، نبوت کا معنی نبی ہونا، ابوت کا معنی ابو اور والد ہونا، تو معاملے میں فرق نظر آئے گا۔ اگر درجہ ابوت دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے،
کیونکہ والد ہیں. حضور پاک کا درجہ اس حیثیت میں ان کے بعد ہے کیونکہ ان کی اولاد ہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مہد بن معد بن عدنان بن اسماعیل علیہم السلام. 21 پشتوں کے بعد جا کر حضرت اسماعیل کا نمبر آتا ہے. حضرت اسماعیل والد ہیں, رسول اللہ اولاد ہیں. اگر درجہ ابوت کا دیکھیں پھر بڑے حضرت اسماعیل بنتے ہیں, چھوٹا درجہ رسول اللہ کا بنتا ہے. لیکن درجہ نبوت دیکھیں پھر بڑا حضور پاک کا درجہ ہے, چھوٹا حضرت اسماعیل کا درجہ ہے. جی وہ کیسے؟ اگر پانی والد کے پاؤں والا بیٹے کی سینے پہ لگے عزت ہے کیونکہ درجہ ابوت ہے. لیکن یہی اولاد جب امامت انبیاء کا مصلی سنبھال کے معراج کی رات مسجد اقصی میں بیت المقدس میں انبیاء کے 2 بار امام بن جائیں پھر درجہ حضور کا بڑا ہے. تصویر کے دونوں رخ دیکھو تو بات سمجھتی, بات سنتی, بات مانتی نظر آتی ہے بندے کو. اپنی ذات بھی, اپنی جماعت بھی, اپنی نظریات بھی پھر فینل ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں ہو, ڈھکوسلا نہ ہو, پیٹ سے نہ بنایا گیا ہو, ہینڈ پکٹ نہ ہو, ہاتھ سے تیار کردہ نہ ہو, فساد اور فرقہ واریت کی بنیاد نہ ہو, بنیاد اخلاص ہو. اور میرے دوستو ہماری سامعین میں سامعات بھی ہیں, میری مائیں اور بہنیں خواتین بھی ہیں. میں خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی بیک وقت مخاطب ہوں. یہ یاد رکھنا میں دونوں کے حقوق پہ بات کروں گا, صرف عورتوں کو نہیں بتاؤں گا کہ مردوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں, یا مردوں کو نہیں بتاؤں گا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں. حقوق دونوں کے. آپ نے مجھے چھیڑا ہے نا, اب حقوق سننا. میں نے ایک جگہ حقوق بتائے ہیں نا خواتین کے. اس سال میں وہاں کبیر والے گیا تو وہاں کے لوگوں کی بات مجھے مولانا امجد نے بتائی, جو ہمارے وہاں کے میزبان ہیں. مولانا امجد مجھے کہنے لگے, استاد جی ہمارے لوگ کہتے ہیں مفتی عبد الواحد قریشی پچھلی دفعہ آیا تھا, بیوی کے اتنے حق سنائے تھے, 1 سال ہو گیا ہم کپڑے خود دھو رہے ہیں, کوئی ہمارے حق بھی بتا دو. کام تمہارا پورا تھی وہی نے, تو آج میرے کل حقوق منگے. توجہ میرے دوستو, بیوی کے حقوق مرد کے ذمے ہیں. جب ہم گھر میں بیوی لاتے ہیں, وہ بیوی اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے بچپن کو, اپنے لڑکپن کو, اپنے آنگن کو, اپنے صحن میں چھوڑ کے آتی ہے. کیا اچھا ہوتا جس نے میرے لیے اپنی ماں چھوڑی, کیا اچھا ہوتا جس نے میرے لیے اپنا باپ چھوڑا, کیا اچھا ہوتا جس نے میرے لیے خاندان چھوڑا, آنگن چھوڑا, بچپن لڑکپن چھوڑا. میں اس کے لیے اپنا غصہ بھی چھوڑ دیتا, اپنا تکبر بھی چھوڑ دیتا, اپنی انا بھی چھوڑ دیتا. کتنا اچھا ہوتا. لیکن میں حیران ہوں, آج مرد بیٹھا ہے وہ حقوق پر بات کرتے ہوئے سسر سے کہتا ہے جی مجھے جہیز میں کیا دو گے. اللہ اکبر. جہیز کا ڈیمانڈ, جہیز کی ڈیمانڈ مرد کی طرف سے. حقوق میں یہ کہاں حق ہے کہ تم نے جہیز لینا ہے؟ یہ پورا قرآن کریم موجود ہے, الحمد کی الف سے والناس کی سین تک. مجھے دکھائیں جہیز کا حکم کہیں موجود ہو. آپ مجھے دکھا دیں, میں آپ کے ہاتھ چوموں گا. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, سیاستہ میں کوئی ایک حدیث دکھا دیں جس میں جہیز لینے کا ذکر ہو. میں نے ایک مولوی صاحب سے یہ بات کی تو اس نے کہا جی میرے پاس دلیل ہے. میں نے کہا پیش کرو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور نے جہیز دیا تھا. میں نے کہا جی پوری ہو گئی بات؟ جی پوری ہو گئی. پتر تو تصویر دا ایک رخ ویخیا ہے. کہنے لگا جی وہ کیا؟ میں نے کہا حضور پاک کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولیے بولیے کتنی ہیں؟ سارے بولیے کتنی ہیں؟ 4. جہیز کا ذکر کتنوں کا آتا ہے؟ باقی 3 کا کیوں نہیں آتا؟ یہ میرا سوال ہے. تو حضرت فاطمہ کی بات لایا, دلیل 1, میں باقی 3 کو لایا ہوں, دلیل 3. میرے سوال کا جواب دے. ان کے ذکر کیوں نہیں آتا جہیز کا؟ اب چپ. وہ بیٹیاں نہیں ہیں حضور کی؟ جی ہیں. لخت جگر نور نظر نہیں ہے؟ جی ہیں. ان کے جہیز کا ذکر مول صاحب آپ بتا دیں. میں نے کہا پھر آدھی بات پہ آپ نے دلیلیں کہاں سے بنانی شروع کر دی؟ دلیلیں تو نہ بناؤ جہیز کے حق میں. سنو, جہیز میں سامنے والا جو آپ کا داماد ہے نا, اس کی ہڈی پسلی دیکھی جاتی ہے, اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے. اگر بیوی کے لیے کما سکتا ہے کوئی جہیز نہیں دینا. جیسے حضور پاک کی پہلی شہزادی کی شادی ہوئی ہے حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع الاموی سے رضی اللہ عنہ.
کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے. بزنس مین ہے خاوند, کما سکتا ہے, جاتے ہوئے صرف ماں نے گلے میں ایک ہار رکھا ہے, بس ختم. وہ بھی ماں کی طرف سے گفٹ تھا, اختیاری تھا, کمپلسری نہیں تھا, الیکٹو تھا, لازمی نہیں تھا, ماں نے دے دیا بس. دوسری بیٹی حضرت رقیہ, حضرت عثمان سے شادی ہوئے, سیدنا عثمان غنی, کوئی جہیز نہیں ہے. وہ فوت ہوئی, حضور پاک علیہ السلام نے ایک اور بیٹی حضرت عثمان کو دی, سیدہ ام کلثوم, کوئی جہیز کا ذکر نہیں ہے. اپنی بیوی کے لیے کما سکتا ہے خاوند. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ معیشت کے طور پہ کمزور تھے نا, مالی لحاظ سے, حضور پاک علیہ السلام نے بطور تعاون اپنی بچی کو جہیز دیا. تو نے تعاون کو دلیل بنا لیا, تو نے تعاون کو استدلال بنا لیا. ان جہیزوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں, سنو, باپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ادھار مانگ مانگ کے اس داماد کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے, لیکن داماد کو شرم نہیں آتی جس نے اپنے دل سے اپنی جگر گوشہ تجھے نکال کے دی ہے, تو اس سے اس کا مال بھی لے رہا. میں دوسرے لفظ میں کہوں, اس کی جان بھی لے رہا ہے, اس کا مال بھی لے رہا ہے. جو والد بیٹھے ہیں نا یہاں اس مجمع میں, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, جب بچی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو باپ کے دل پر, ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اور پھر جب جہیز وہ جو چوٹا پھوٹا بیچارہ دے دے تو محلے کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہے. سنیں میری مائیں بہنیں بھی سنیں, یہ فساد کی بنیاد سنیں. آج کہتے ہیں مرد عورت کو کاٹتا ہے, کبھی کبھی عورت بھی عورت کو کاٹتی ہے. سنیں, کیا وہ گھر آئی, اس کی ساس کو ملی, اچھا کنوار گھنے ہوئے نو آ گئی بھی, جی آ گئی ہے, اچھا کیسے گھنائیے, اے گھنائیے, ہوئے تے 2 نمبر شیوں, کہنا لوڑ دی کرسی, کہنا لوڑ دا صوفہ, کہنا لوڑ دا بیڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے کیمکس, تیرے تبصرے, تیری رائے نے اس بچی کا اس کے خاوند سے دل ملال کر دیا ہے. کسی کام کی چیزیں نہیں لائیں. تو میرا خالے بیٹھی ہیں مارکیٹ وچ بہ کے صدر تاجراں دی بڑھ کے تے کو کاٹھی تے تے کو پلاسٹک دا ڈاڈھا پتہ لگدا ہے. عجیب انسانیت ہے, عجیب آیوں کر کے دوسرے کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے. میں غلط کہوں, اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے. میں دن میں, یہ موبائل میرے پاس ہے, 12 فتوے طلاق کے دیتا ہوں, 1 درجن. اس کی بنیادیں یہی ہیں کہ ہم نے 2 نمبریاں کی ہیں. ہم نے شادی میں دوسری کی بچی پر نظر رکھی ہے, اس کے مال پہ نظر رکھی ہے. ہم نے کوئی اسلامی احکام کے مکمل کرنے کو ترجیح نہیں دی, الا ماشاءاللہ کوئی دے گا تو دے گا. میں نے نہیں دیکھا. لڑکے والے لڑکی کے باپ کے مال کو دیکھتے ہیں, اور لڑکی والے لڑکے کی جیب کو دیکھتے ہیں, جاب لیس ہے یا تنخواہ دار ہے. جب شادی اس بنیادوں پہ ہوگی, مالوں کی بنیادوں پہ ہوگی, پھر یہ تکلیف دہ امر آئے گا. اور مفتی سے تسا فتوہ لکھواون وجنا ہے والا. میں نہیں کسی کو بد دعا دیتا, میں بچیوں, بیٹیوں, بہنوں والا ہوں. میری الحمدللہ 3 شادیاں ہیں اور میرے 10 بچے ہیں. میں تم سب سے اس مسئلے میں تجربہ کار بیٹھا ہوں. مجمع میں ایک بندہ میری عمر کا اٹھے جو کہے میں 3 شادیاں بھی رکھتا ہوں, 10 بچے بھی رکھتا ہوں, میں متھا چومسا ہوں جانے دے پوتر دا. میں بڑا میں نہیں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس مسئلے میں دونوں طرف سے غلطی ہے. ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے, ہمیں کچھ معاملات دیکھ لینے چاہیے کہ ہم کہاں تک بیٹھے ہیں, ہم کہاں پہنچے ہیں, ہم کس نہج پہ گرے ہوئے ہیں. اور سنیں, ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے. حق مہر خاوند ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے جیسے اس کی امی جی کا دودھ ہو, وہ بیوی کو نہیں دیتا. بعض جاہل سمجھتے ہیں کہ جب طلاق دیں گے تو حق مار دیں گے. انا للہ و انا الیہ. قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22, رب العزت فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. ہم نے حق مار کو واجب کیا ہے, وہ حق مار خاوند کے ذمے ہے. زندگی میں دے دیا تو ٹھیک ہے, مر گیا تو پہلے وراثت تقسیم نہیں ہوگی, پہلے اس کی میراث سے حق مار لے کر بیوی کو دیا جائے گا, پھر اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور ہم اس پر بیٹھے ہوئے. اور میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں, عجیب مسائل دنیا میں شروع ہیں. جب بیوی آتی ہے ایک غلطی اس کی بھی ہوتی ہے. خاوند اگر اس کی باتیں ماننا شروع کر دے, وہ پہلے اپنے خاوند کے کان بھرے گی اپنی ساس یعنی خاوند کی ماں کے خلاف. تیری ماں بہو ساختے با, سارے نالوں کو کوئی بغض ہے, اور میری بہن
ایندی ماں کو تیرے نال بغض ہویا تو تے کو پرنا کے گھر گھناوے آ. اس کی ماں کو تجھ سے نفرت ہوتی, وہ تیری انسلٹ چاہتی تو وہ تجھے گھر میں بیاہ کے لاتی. سنو, اپنی ساس کے خلاف جو بہو کان بھرتی ہے اپنے خاوند کا, وہ یہ بات یاد رکھے کل تو نے بھی ساس بننا ہے. کل تیرے پوتری پر نہیں جنا تے خیر مناویں اپنی. پھر یاد رکھنا, پھر جو تمہارے ساتھ ہونا ہے پھر یہ بھی دیکھ لینا. آج کل عورتوں میں بھی کمی ہے, مردوں میں بھی کمی ہے. عورت اگر کسی بات پہ غلطی کر لینا, مرد ہاتھ اٹھاتا ہے. سنو, اللہ کا قرآن پیغمبر کا فرمان گواہ ہے, مرد منہ پر بیوی کو تھپڑ مارے تم ایک دلیل مجھے دکھا دو, میں تمہارے ہاتھ چوم لوں گا. یہ جو بیویوں کو چہروں پہ مارتے ہیں یہ 100% مجرم ہے, قیامت میں جہنم کے مستحق ہے. یہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگو, کوئی مارنے شارنے کی بات نہیں ہے. وہ وَضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر علماء کو پتہ ہے, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. بیوی محبت کے لیے, ناز نخرے برداشت کرنے کے لیے تمہاری نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے. یہ جو خاوند کی آج مار پیٹ ہے نا, میں اس کو ایک حدیث سناتا ہوں, سنو. یہ حدیث عورتوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان باب کفر دون کفر, امام بخاری حدیث پاک لائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع سے گزرے, فرمایا عورتوں اللہ کے راستے میں تصدقنا, صدقہ کرو, استغفار کرو. میں جہنم میں تم عورتوں کو زیادہ دیکھ کر آیا ہوں. عورتیں رو پڑی, یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء فرما رہے ہیں جب ہم جہنم میں زیادہ جائیں گی ہم صدقہ بھی کریں گی, ہم بچ جائیں گی. بتائیں ہم کیوں جائیں گی جہنم؟ جو وجہ ہوگی ہم وعدہ کرتی ہیں ہم وجہ وہ چھوڑ دیں گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا دو وجہ. نمبر ایک, تکسرن اللعن و تکفرن العشیر, تم میں یہ غلطی ہے کہ تم جزا فضا کرتی ہو, تقدیر کو گالیاں دیتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو. تقدیر کی غلطی کیا؟ ہائے بخار نے صرف میرا منہ لٹھا ہی, ہائے اے مصیبت نے میرے بال دا منہ لٹھا. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ مصیبتیں ہمارے گھر ہی آنی تھی, یہ تکلیفوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا. یہ ہے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا. رضا بالقضاء بننا چاہیے, جو رب نے دیا اسے تسلیم کرنا چاہیے. عورتوں نے کہا ہم یہ چھوڑ دیں گی, ہم آئندہ کے بعد تقدیر کے خلاف نہیں بولیں گی. دوسری وجہ فرمایا تکفرن العشیر, تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو. کہا ہم خاوند کی فرما برداری بھی کریں گے, کہا پھر جنت جاؤ گی. آپ مرد تھوڑا اپنا سینہ چوڑا نہ کریں کہ خاوند کی نافرمانی پہ جہنم. اب میں تھوڑا عشیر کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام نے خاوند کو عشیر فرمایا ہے, یہاں زوج نہیں فرمایا. زوج اور زوجہ کپل, ایک جوڑا, ایک خاندان. عام طور پہ زوجہ بیوی وائف اور زوج خاوند ہسبینڈ ہوتا ہے, لیکن اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے زوج نہیں فرمایا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیں, عشیر فرمایا ہے. تکفرن الزوج نہیں, تکفرن العشیر. عشیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سا خاوند ہے جو عشیر ہونے کے زمرے میں آتا ہے, اور وہ کون سا خاوند ہے جو نہیں آتا؟ ذرا یہ بھی آپ دیکھ لیا کریں, ذرا یہ بھی ہم دیکھ لیں. تو صحیح نہ کہ صرف اساق ہوا تھا, میں اپنے آپ کو ہی لائی بیٹھا. توجہ, پتا کہ مولی ڈاڈا قرآن کی تے عنوان تسا میں گڑی تے حقوق دا. توجہ, عشیر خاوند کون ہے؟ آپ میں سے کتنے بندے ہیں جنہوں نے دعوت تبلیغ میں ٹائم لگایا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ دو بندے ہیں بھیا, کوئی نہیں گیا؟ ہاں جو گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں نا. ہاں جزاک اللہ. آپ ذرا تبلیغی جماعت والے جو دین کی دعوت پہ جاتے ہیں مجھے بتائیں, جب آپ 10 دنوں پہ جاتے ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بولیے. ہاں جزاک اللہ, اونچا بولیے. عشرہ. اب میں عشیر کا ترجمہ دے رہا ہوں, توجہ رکھنا. عشرہ کیا مطلب؟ 10 دنوں پر گیا ہوں. عشیر وہ خاوند کہلاتا ہے جس کے سینے میں 10 مردوں جتنا حوصلہ موجود ہو. ایک حوصلہ ٹوٹے دوسرے دل سے کام لے, دوسرا ٹوٹے تیسرے دل سے کام لے, تیسرا ٹوٹے چوتھے دل سے, یوں 10 دلوں پر کام لیتا رہے. اتنا بڑا اس کا حوصلہ ہو, یہ نہ ہو بیوی غلطی کرے اور یہ چانٹا اٹھا کے مار دے. ایندی نافرمانی تے جنت نہیں بہندی, یاد رکھیں. عشیر بننا پڑے گا. آج ہم وہ ہیں جو یوں کرتے ہیں نا, ایک انگلی بیوی کی طرف تو 3 اپنی طرف ہوتی ہیں. ہم یوں نہیں دیکھتے. تائیں میں کیوں کیتا ہے؟ تے کو کوئی مور لگی کھڑوتی ہے تو جو مرضی ہے کر کھڑوتا, تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا. میرے دوستو سنو,
بیوی کے ساتھ نرمی کرنا سیکھو. جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرے گا اس کی بیٹیوں کے ساتھ اس کے داماد نرمی کریں گے. ورنہ جیسی کھیندے ہے جیسی کرنی ویسے بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. میں نے نہیں دیکھا جس نے بیوی کو رلایا ہو اس کی بچی کسی داماد کے گھر میں خوش ہو. آپ نے دیکھا ہے تو شابش, میں نے نہیں دیکھا. میں نے اپنی علمی زندگی میں, اپنی افتاح کی زندگی میں تجربہ رکھتا ہوں. میں وڈے وڈے وانتے ساتھ مکین چٹی ڈاڑیاں آلے دے فیصلے کرائم, لیکن یہ نتیجے تے پہنچا جے رن کو کٹے ہوں دی کٹی سی تے اے جھلی سی یو پیو جھلے سی, او بے قصور ہو سی, بے واسط ہو سی شودی. میں ایک جگہ گیا, اب میں نام نہیں لیتا, آج کل نیٹ کی دنیا لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, اس لیے میں نام لیا بغیر کہتا ہوں. مجھے میرے مولوی صاحب جیسے ہمارے میزبان ہیں بھائی عتیق, ایسے وہاں کے میزبان نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب ہمارے پڑوس میں کل لڑائی ہوئی ہے, خاوند نے بیوی کو مارا اور بیوی روئی اور پورے محلے نے سنا ہے, ذرا اس کو تو سمجھا دیں. یہ جلے مار علی گال آندی ہے, میں سدھا 120 دی سپیڈ تے موٹر وے تے ٹردا, میرے کو برداشت نہیں تھیندا. میرے 7 بھینین میں معاملہ جاننا, میں اپنے پیو تے ماں دا معاملہ جاننا کتنا پیار والا رہی ہے. میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے, خدا دی قسم ہے میں اپنی زندگی کلا اپنے ابے تے امے کو ایک بنا لڑ دے تے منہ وٹائے نہیں ڈٹھا. میں 12ویں اولاد ہاں اپنے پیو ماں دی, 12ویں. اسا 5 بھرا تے 5 بھرا تے 7 بھینی ہیں, 2 ہی سارے بھرا فوت تھی گئے بچپن وچ. ہن اسا 10 ہیں الحمدللہ, پورے 10 ہیں پیو ماں دے. ٹھیک ہے, میں نہیں ڈٹھا پیو ماں کو لڑ دے. جب مجھے کوئی کہے نا کہ یوں ہوا ہے, پھر میرا میٹر, پھر وہ قریشی رگ ہماری پھڑک اٹھتی ہے. میں نے اسے کہا آپ اس بزرگ کو ذرا بلوائیں. بلوایا, وہ مسئلہ پوچھنے آ گیا. مولوی کو تو ویسے احترام, جی حضرت کیا حال ہے خیریت. بات چل پڑی مار کی. میں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے, وہ غلطی ہو گئی سی, پھر نہیں کرنا. میں نے کہا چاچا آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ پتر ماشاءاللہ میرے 6 دھیری ہیں, 6 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ. وہ 6 دی 6 کٹی سن اپنے مسالیاں کو تے گھلی سن گلہ لال کرا کے تیرے گھر آ سن. آپ بددعا دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میں حیا کا قطرہ مادہ موجود نہیں ہے؟ اپنی بچی پہ تجھے لگتی ہے جو سسر کی بچی تیرے نکاح میں ہے اس کا احساس تجھے نہیں ہے؟ وہ نہیں منیں دی, میں گوڑے رکھ کے تے دو چاٹا لا کے تے بھوندے ترنگڑ مار سٹے, شکل لٹی ہوئی اپنی شیشے بوتھی کو صاف کر کے دیکھ. بیوی کو مارنے والا خود کو مخلص اور رسول اللہ کا فیس ٹو فیس ہونے کے لائق سمجھتا ہے. پھر میں نے اسے سمجھایا جو سمجھانے کا حق تھا, رونے لگ گیا. میں نے کہا میرے سامنے نہ رو, میرے سامنے نہ رو. اسی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے معافی مانگ, ہو سکے پاؤں پہ ہاتھ رکھ. مجھے کہنے لگا میں تا سنے مولوی صاحب مسالہ زال دے پیر تے ہاتھ رکھے تو طلاق تھی ویندی ہے. میں کہتا تیرے ابے جی دارالفتاح کھولے, تجھے کس نے کہا ہے طلاق ہو جاتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے پر طلاق ہو جاتی ہے, باقی سب شانل نہیں تھی دی, پیر تے ہاتھ رکھنے تھی دی ہے. نمو نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا. کس نے کہا؟ میں نے کہا جا کر معافی مانگو. اس نے معافی مانگی تو بیوی نے اس کے ہاتھ پکڑ کے ماتھے پہ رکھے اور چومے, اور اس کی بیوی نے مولوی صاحب کی بیوی کو بتایا. اگلے دن مولوی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ بیوی ہمارے گھر آئی اور رو رہی تھی. میں نے کہا پھر مارا ہے؟ کہتے ہیں نہیں, خوشی سے رو رہی ہوں, یہ 40 سال میں پہلی مرتبہ ہے جو میرے خاوند نے مجھے آ کر کہا ہے میں معافی مانگتا ہوں. اے کاش تم اپنی بیوی کا دل خوش کرتے, تمہاری بچیوں کا دل تمہارے داماد خوش کرتے. اے کاش. آج سسر کی اس بیٹی سے خاوند پیار کرتا ہے جو اس کے نکاح میں نہیں, اس کی سالی ہے. اس بیٹی سے پیار نہیں کرتا جو اس کی بیوی ہے. ہم معاشرے کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اپنی بیویوں پہ لطیفے سناتے ہیں اور گرل فرینڈ سے پیار کی باتیں بتاتے ہیں. لعنت ہے اس تعلق پہ جو گرل فرینڈ سے ہو اور بیوی سے نہ ہو. یہ چیٹنگ اپنی دوستوں سے چھوڑو, یہ گپ شپ کی مذاق کی دل لگی کی چیٹنگ اور میسیجنگ اپنی بیوی سے کرو, رب تمہارے اوپر رحمتیں برسائے گا. ایک بندے نے مجھے کہا ہنی مون بیوی کے ساتھ جائیں تو ثواب ملتا ہے. میں نے کہا جی ہاں ثواب ملتا ہے, شرط ہے کہ بیوی اپنی ہو, گوانڈی دی نہ ہوئے. آج کل مردائیں چ بہت بڑی بیماری پاتی ویندی ہے کہ زال پرائے دی تے بال اپنے چنگے لگ دیں. یہ نحوست ہے, یہ شیطانی تعلیمات ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میرے دوستو, حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی ساس اور سسر کا احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس نے ہمیں بیٹی اٹھا کے دی ہے, اور یہ لڑکی اپنے ساس اور سسر کو اپنی ماں اور اپنا باپ سمجھے. آج کل پر نہیں جانتے بازال آتی ہے, نو صاحب میں تو کام شام کوئی نہیں کرنے.
اپنی ماں دے گھر تو بہاری دے دے تھک دی نہ میں چڑیل علی شکل بڑی پودی ہوندی ہے جالے لحال آ کے مسالے دے گھر تھوڑی جی خدمت آئی ہے تو میری ذمہ احساس دی خدمت کوئی نہیں. یہ کہاں گئی بات؟ ایک بندے نے شادی کی تو بیوی نے اسے کہا کہ شریعت پہ عمل کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بیچارہ سادہ آدمی تھا, یہ کچھ پڑھی لکھی تھی. تو 4-5 دن گزرے تو اس نے کہا جی شریعت پہ عمل ہے, شریعت مجھے حق دیتی ہے, میرے ذمہ فرض نہیں ہے سسر کی خدمت اور ساس کی خدمت. اور یہ بات ٹھیک ہے, بیوی کی فرض نہیں ہے, یہ بات ٹھیک ہے. ساس سسر کی خدمت یعنی اپنے ماں باپ کی مجھے کرنی چاہیے, میری بیوی پہ لازم نہیں ہے. وہ کرتی ہے تھینکفل, شکریہ. نہیں کرتی تو زور نہ دیا کرو, زور نہ دیا کرو. یاد رکھنا, میں اپنے پیو دی جتی صاف کروں, میں بقرعید دے کم آونا ہے میں کروں, بیوی کے ذمہ نہیں. پیو میرے تو کھلے صاف کر, کیوں؟ تو آپ کر. وہ کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو مجبور نہیں کر سکتے. تو اس مولویانی نے بھی یہ مسئلہ دسا. انہوں نے کہا جی میرا حق ہے, میں تیرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی. اس نے کہا اللہ کی بندی, میں تجھے عالمہ کو گھر لایا ہوں, تو کوئی تھوڑا بہت سمجھ, ہم سادے لوگ ہیں, ہمیں دین کی باتیں بتا. میرے ماں باپ تو تیرے ماں باپ ہیں, کوئی چھوٹے موٹے کام ہیں تو میں نہیں کرتی, میں کوئی شریعت راہ دیں دی ہے میں نہیں کریں دی. وہ شودا بڑا پریشان تھے. اب چنگی میری ناہنگ تلاتا ہے, میں مولویانی نال پر نیچ بیٹھا, وہ مجھ جیسے کسی سر سڑے مولوی دو آ گیا. اس نے آ کے پوچھا مولوی صاحب میں نے تو گھر رولا مچا پیا, کوئی مسئلے دا حال دسو. میں کہ پوتر حال ایویں حال مارن والا حال دسا. مولوی صاحب کوئی حل بتائیں, میرے گھر میں تو مسئلہ ہے. تو مولوی صاحب نے حل بتایا. مولوی صاحب نے کہا بیوی صاحبہ سے کہو شریعت تیرے اوپر فرض نہیں کرتی نا تیری سس سسر کی خدمت, تو نہ کر, تو شریعت پہ عمل کر. تو علیحدہ گھر چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے علیحدہ دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں علیحدہ گھر لے کر دیتا ہوں, خرچہ تمہیں دے دوں گا, ہر دوسری رات تیرے پاس آؤں گا. مجھے بھی شریعت حکم کرتی ہے دوسری شادی کی, میں دوسری شادی کر کے اپنی میاں بیوی کے لیے اس کو میاں اپنی بیوی بنا کر اپنے ساس سسر کی خدمت کے لیے لے آؤں گا. اچھا میں کو سوچان لے ہو. وہ کہ ٹھیک ہے. 2 وارم بعد میں اپنا حق چھوڑا تو تسا اپنا حق چھوڑے سو. یہ تمہیں اسی لیے نہیں کہہ رہا کہ کل تم بیویوں کو دوسری کا تانا دو, جنے ہوئے تو وہ کر کے دکھائے چاہ. بعض بندے صرف بیویوں کو تانا دیتے رہتے ہیں, میں ڈیوجی پر نہیں سا, اللہ بھامے لیندہ ہوں کو کوئی نہیں. تو صرف نمبر بڑھان واسطے 30 مار خان تے 56 نمبر دی ٹھاپ زال کو ڈیڑھ واسطے میں ڈیوجی پر نہیں سا. تے کو بکری کوئی نہیں وچندہ, تے کو زال کوئی لے سی. تو اس لیے یاد رکھنا, دھمکیاں نہ دیا کرو. آپ نے کرنا ہے کریں, آپ کو شریعت حکم دیتی ہے, لیکن حق حقوق پورے ادا کریں. میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ دوسری شادی کریں اور پہلی ان سے راضی ہو. میں نے بہت کم دیکھا ہے. پہلی شادی پیکے بن باندھی ہے, مولوی صاحب ڈوجی نال سوتا پیا, سبحان اللہ, ڈوجی کو گھر گنا پہ. حق ہے, ہنسانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا, میں درد دل کہہ رہا ہوں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, میرے چہرے کی امپریکشن بھی دیکھ لیا کریں. حق ہے پہلی بیوی کو آپ وہ عزت دیں جو حضرت رسول اللہ حضرت خدیجہ کو دیتے تھے. انہا کانت و کانت, خدیجہ ہے. آپ دینداری کی بنیاد پہ کرو تو مسئلہ نہیں ہے. میری پہلی ساس صاحبہ نے میری دوسری شادی کا ولیمہ بانٹا ہے عورتوں میں بیٹھ کے. یوں چلیں, ورنہ لوگ آدھن جب تک تیری ساس جیندی ہے تیرو جی نہیں پر نہیں جھگڑی. آپ چلیں نا, کوئی دینداری کی بنیاد پہ چلیں. میرے دوستو, ان حقوق کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. اور ایک حق اور بھی ہے, خاوند کے حق میں یہ بات حق ہے کہ والد کا حق رہتا ہے بچی پر جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر خاوند کا حق سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. عورت کو چاہیے اپنے خاوند کی عزت احترام بجا لائے, اس کے حقوق کو دیکھے. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ جو لڑائی ہوتی ہے نا, گھر آتے ہی خاوند لڑ پڑتا ہے, اس کی وجہ یہ بیویاں ہیں. ناراض نہ ہونا, وہ کیا ہے, وہ باہر سے تھکا ماندہ بیچارہ آیا ہے, کما کے خون پسینہ جلا کر, اور گھر آ کے بیٹھا ہے ایسے. ابھی اس نے اس سے پانی نہیں پوچھا, بٹن خراب ہے, بلب فیوز تھی گئی ہے, پکھا سڑ گئی ہے, پوتر کو بخار ہے, دھی کٹئی فیٹ ہے, لوگ تھئی پئی ہے, استری سڑی پئی ہے, موٹر سڑ گئی ہے, پانی کونی, حال اندھارے بیٹھے ہیں, کچھ تک کر تاکو تو گھر دی پتہ کوئی نہیں. عورتوں نے گھر کے کام بتانا شروع کر دیے. جو دل جلا کے آیا وہ تیرا سر جلا دے گا. اب حق تھا تو کہتی میرے سرتاج آپ آ گئے, آپ پانی پئیں, آپ تھکے ہوئے ہوں گے, آپ کو چابی کر دوں, 2-4-5 منٹ اسے ٹھنڈا کریں, اس کے بعد 100 کام بھی بتائیں تو وہ تیرے خوشی سے کرے گا. لیکن کوئی ویلا تو دیکھنا, وقت تو ہونا چاہیے. نمو نمتا تو جن پاڑو لتا ویلا ہے کو نہیں, فجر دی نماز لے ویتر پڑھ دے کھڑو تو فائدہ. ٹائم دیکھ کر چلے نا, موڈ دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. جب شراب حرام ہوئی ہے نا, اللہ نے فوراً نہیں فرمایا شراب حرام ہے,
3 احکام الگ الگ وقت میں اتارے ہیں. کیوں؟ شراب پینے کا مزاج بن گیا تھا عرب کے لوگوں کا. پہلا حکم اترا، کیا حکم آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، کچھ نے نہیں چھوڑا کہ حرام تو نہیں ہوئی. دوسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز میں نہ پینا. اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے نا، تو اب ہر وقت تو نمازوں میں ہی ہے، چھوڑ دیا. کچھ نے پھر بھی پیا غیر نماز کے وقت میں، حرام تو نہیں ہوئی. جب موڈ اور مزاج بن گیا، پھر اللہ نے تیسرا اور آخری حکم بیان فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، یہ حرام ہے، شیطانی عمل ہے. پھر سب نے چھوڑ دیا. تو ایک ترتیب پہ اللہ بھی احکام بتا رہے ہیں، آپ کو بھی اس ترتیب پہ عمل کرنا چاہیے. ذرا آرام سے اپنے خاوند کی باتیں گوش گزار کریں. آندو اوندے تے بن ٹکٹی بندہ چاڑنا ونجے ہی تھی گئے تے ہی تھی گئے رولا پہ ویسے اللہ با میں منوانے کا بھی وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں عورت کے پاس حوصلہ بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور عورتوں سے بعض معاملات میں جو گھر کے ہو نا، خاوند کو مشورہ بھی کرنا چاہیے. اور عورت کا مشورہ صحیح ہو تو ماننا بھی چاہیے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول نے مشورہ مانے، علماء سے پوچھ لینا، کتاب الحج سیاستہ میں موجود ہے. اور بیویوں کی عزتیں کی ہیں. میرے ایک شاگرد نے اپنی بیوی کو کار میں کھڑکی کھول کے بٹھایا، پھر دروازہ بند کر دیا. ایک بندہ کہنے لگا تو رن مرید ہے، آپ نہیں کھول سکتی. شوجی دا ہاتھ کونی ہے تو بلیندہ پیا. میں نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، یہ اپنی لڑکی کو اپنے ساتھ گھمائے نا، اپنی گرل فرینڈ کو جی ایف کو اپنے ساتھ گھمائے تو ساکھ سو واہ وڈا تیز ہے، 4 چھیری پھریں دے. اللہ کے بندے حرام کام پہ اسے اپریشیٹ کر رہا ہے، حلال کام پہ حق تھا تو اسے عزت دیتا. تو نے عزت نہیں دی. سن، میں نے کہا تم اسے رن مریدی کہتے ہو، میں اسے حق کہتا ہوں. اونٹ آیا، اونٹ اونچا تھا، بختی نسل کا. ابو داؤد میں حدیث پاک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین رسول اللہ کی بیوی، حضور کی عزت، اونٹ پر بیٹھنے لگی تو بیٹھ نہ سکی. حضرت رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹھ نہیں سکتی، اپنے گھٹنے مبارک کو آگے کیا، اونٹ کے ساتھ لگایا، فرمایا صفیہ اس پر پاؤں رکھ اور چڑھ جا. یہ پرانے زمانے میں کار کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے بھائی، کیسے ہے؟ تو میرے دوستو، اسی لیے ان حقوق کو بھی دیکھیں. میرے خیال میں حق سے زیادہ میرا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. حقوق میں اور کیا حقوق ہیں؟ والدین کے بھی ہیں، بھائیوں کے بھی ہیں، بہنوں کے بھی ہیں، اللہ کے بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. کبھی صرف حقوق العباد پہ پروگرام رکھیں تو میں اس پر بات کر لوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.